الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام رمضان شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في كل كلامنا يا رب العالمين. معزز سامعین اعظام، محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ رب الجلال کا ہم پر کروڑا کروڑ احسان اور فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جس مایہ ناز، جس مقدس پاک مہینے سے گزار رہا ہے، یہ اللہ رب الجلال کا ایک بہت بڑا عطا کردہ ہمارے لیے انعام ہے اور تحفہ ہے، جسے آپ رمضان المبارک کے نام سے جانتے ہیں۔ احادیث شریف کا خلاصہ ہے کہ آقا مدنی، تاجدار بطحہ، شافی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ جناب احمد مجتبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پاتے ایک مہینہ پہلے یعنی شعبان ہی سے رمضان کی تیاری کیا کرتے تھے۔ جس طرح میں اور آپ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، اختیاری کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور عادت کے لیے جو کوئی کمی پیشہ کی ہو وہ رمضان میں نہ ہو سکے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں ہی روزہ رکھا کرتے تھے۔
شعبان کے مہینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو جاتا کہ اب میں مکمل طریقے سے روزہ رکھ سکتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے۔ دوستوں اللہ اکبر، میں کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بیان کر سکتا ہوں، میں کیا کہہ سکوں گا؟ میں بالکل ایک چھوٹا سا آدمی میں جا کر میرے آقا کی تعریف کروں، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ دوستوں اگر اللہ تبارک و تعالی مکے میں رہنے والے در و دیوار کو، مدینے میں رہنے والے در و دیوار کو، درخت کو، پتھر کو، اور جس جگہ سے میرے اور آپ کے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے، خدا کی قسم اللہ اگر ان کو زبان دے گا تو وہ بھی بتائیں گے کہ میرے آقا رمضان کو اس طرح گزارا کرتے تھے، میرے آقا روزہ اس طرح کیا کرتے تھے، روزے میں رہ کر یہ اعمال کرتے تھے، یہ نفل ادا کرتے تھے، تراویح پڑھتے تھے، تہجد ادا کرتے تھے، صحابہ اس طرح کرتے تھے۔ اللہ یہ سب جو یہ ہے نا دوستوں، اگر اللہ مکے کے در و دیوار کو زبان دے تو ہمارے سامنے کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہائے امتی، آج تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر یہود نصارہ کے کلچر کو اپنا کر کیوں تو اسلام کا جنازہ نکال رہا ہے؟ کیوں تو اسلام سے اپنے آپ کو دور رکھ رہا ہے؟ کیوں تو اپنے آپ کو قرآن سے دور رکھ رہا ہے؟ کیوں تو اپنے آپ کو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں سے دور رکھ رہا ہے؟ ذرا جاگنے کی ضرورت ہے دوستوں۔ یہ رمضان کا مہینہ بار بار نہیں آتا دوستوں، سال میں ایک مرتبہ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ دے کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، ناتواں ہیں، بیمار ہیں، صحیح طور سے نماز ادا نہیں کر سکتے، تو اللہ تبارک و تعالی یہ مہینہ دے کر لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہے، اے میرے بندو، تم میری کسی بھی رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری نعمتوں سے مایوس نہ ہونا۔ میں نے تمہیں رمضان کا مہینہ عطا کیا اس لیے کہ آپ اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کماؤ اور آپ اس میں زیادہ سے زیادہ ثواب کماؤ۔ کل تم قیامت کے دن آؤ گے، میں تمہارا نامہ اعمال دیکھوں گا، مجھے خوشی ہوگی، تم نے نماز پڑھا ہوگا، تلاوت کیا ہوگا، آقا پر درود بھیجا ہوگا، میں یہ جان کر آپ کو جنت میں بھیج دوں گا۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچو دوستو، اگر میرا اور آپ کا نامہ اعمال جس میں نہ نماز ہو، نہ روزہ ہو، نہ زکوٰۃ ہو، نہ دینی اعمال ہو، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلے ہو، اگر یہ نامہ اعمال اللہ کے پاس پیش ہو گیا تو ہمارا کیا ہوگا دوست؟ اس وقت کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم سوائے جہنم میں جانے کے لیے۔ اس لیے دوستو، اللہ نے آپ کے لیے جو موسم تیار کیے ہیں، جو مہینے تیار کیے ہیں، آپ ان کو اسلامی نظر سے جانیے۔ اسلامی اعتبار سے رمضان کا مقام کیا ہے، ربیع الاول کا مقام کیا ہے، جنوری کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو انگریزی سال کے اعتبار سے انگریزی سال میں جنوری میں عربی کا کون سا مہینہ آتا ہے، اس مہینے کی کیا خصوصیت ہے، شعبان کی کیا خصوصیت ہے، رمضان کی کیا خصوصیت ہے، آپ اس پر غور کریں دوستوں۔ آج ہمارے لوگوں کے پاس، آج امت مسلمہ کے پاس ایمان کے بارے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، چلت پھرت کے بارے میں غور و فکر کرنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے دوستوں۔ اس کا گھاٹا ہمیں یہاں پتہ نہیں چلے گا دوستوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جہاں کہیں بھی آپ کو زندگی میں کوئی بھی نیک کام کرنے کا موقع آئے، اسے ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔
جیسے بھی ہو، جس طرح بھی ہو، اس نیک کام کو ادا کر کے چھوڑو۔ مثلاً آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کو نیند ستا رہی ہے، میں سو کے بعد میں پڑھ لوں گا، یہ دھوکے میں مت آؤ دوستو۔ نیکی کے کام میں دیری نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو نماز پڑھنے کے خیال آ گیا تو فوراً آپ بستر سے اٹھ جائیے اور نماز پڑھنے کے لیے آ جائیے۔ پتہ نہیں کب کس کو موت آ جائے، زندگی کا بھروسہ نہیں دوستوں۔ ہم جس ایام سے ابھی گزر رہے ہیں، ان ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ عمل کیا تھا، صحابہ کا طریقہ عمل کیا تھا، اولیاء اللہ کا طریقہ عمل کیا تھا۔ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے کے شروع میں کلام اللہ شریف کی یہ چھوٹی سی آیت مبارکہ تلاوت فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن کو یہ قدر والی رات میں، ایک بابرکت والی رات میں نازل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جانتے ہو یہ قدر والی رات کیا ہے؟ پھر کہا یہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کہاں دوستو، اور ایک رات کہاں ہے؟ ذرا آپ سوچئے ان راتوں کے بارے میں جو ہمارے درمیان تشریف لا رہے ہیں۔ یہ 30ویں رات سے لے کر 29ویں رات تک 5 راتیں ہیں۔ ان راتوں میں جاگنے سے آپ کو کتنا اجر ملے گا، کتنا ثواب ملے گا، کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دیں گے، ثواب دیں گے، آپ ذرا غور کریں، میں اس پر تفصیلی روشنی ڈالوں گا۔ پھر اللہ نے فرمایا یہ قدر والی رات 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اس مبارک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی خاص رحمتوں کو لے کر، نعمتوں کو لے کر آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ جو کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے، تلاوت ادا کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، دیگر اچھے کام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب پر اپنی خاص رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور علاوہ ازیں حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ملائکہ کی ایک بہت بڑی جماعت دنیا میں آتی ہے، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بندہ راتوں میں نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، روزے رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، تو ایسے بندوں کے دعا کے لیے آمین کہتے ہیں۔ ذرا غور فرمائیے آپ، جبرائیل کون سا فرشتہ ہے؟ میں اس پر بھی روشنی ڈالوں گا۔ جبرائیل جیسا مقرب فرشتہ میری اور آپ کی دعا پر آمین کہے گا دوستو۔ محترم سامعین اعظام، گزشتہ جمعہ جو آپ حضرات قرآن کے بارے میں سنے تھے، اس قرآن کا سلسلہ بھی اس رات سے منسلک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور ایک دوسری کا ارشاد فرمایا ہم ہی نے قرآن مجید کو نازل کیا ایک بابرکت والی رات میں، اور ہم ہی آپ کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ محترم سامعین اعظام، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں مبعوث ہوئے، جتنے بھی انبیاء اس دنیا میں تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اللہ نے تمام انبیاء کو، وقتی نبی کو اس وقت کے اعتبار سے چند ایسی خصوصیتیں عطا کی گئی دوستو، اگر وہ نبی دعا کرتے تو ان کی دعا قبول ہو جاتی۔ ایسے ہی دوستو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شب قدر عطا کی۔ ذرا غور فرمائیے آپ، شب قدر کسے کہتے ہیں؟
حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو شب قدر عطا نہیں کیے۔ اگر عطا کیے تو میرے اور آپ کے آقا شافی کوثر، شافی محشر، تاجدار بطحہ احمد مجتبیٰ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امت، یہ مبارک رات عطا کی۔ اور ایک روایت میں ہے، صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم سے پہلے جس قدر امتیں گزری ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں تذکرہ آتا ہے، ان کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، 950 سال، 1000 سال اور بڑی بڑی عمریں ہوا کرتی تھی دیگر انبیاء کی قوموں کی۔ تو صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، یہ بہت سارے صحابہ، یہ بہت سارے نبی کے جو لوگ ماننے والے تھے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء بھی اس دنیا میں تشریف لائے، ان کی ماتحتی میں رہنے والے افراد، ان کے صحابہ نے یہ بہت بڑا زمانہ تلاوت میں گزارا ہوگا، نماز پڑھنے میں گزارا ہوگا، اچھے اچھے کاموں میں گزارا ہوگا، صدقہ خیرات میں گزارا ہوگا، اور ہم خیر امت ہونے کے باوجود ہماری عمریں کم ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سننا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں حاضر ہوئے، 2 رکعت نماز پڑھ کے رو رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور تحفہ یہ مبارک شب عطا فرمائی۔ دوستوں، اس رات کو معمولی رات نہ سمجھیں دوستوں، یہ بہت بڑی قدر کرنے والی رات ہے۔ اب اس رات کو کس پہ تلاش کریں؟ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس رات کو رمضان کی طاق راتوں میں تلاش کریں، یعنی رمضان کا آخری عشرہ، 21ویں طاق رات سے لے کر 29ویں رات تک ہم اس کو تلاش کریں۔ اس کے اجر و ثواب ایسا ہے دوستو، جو کوئی شخص، جو کوئی بندہ اس رات کو تلاش کرتے ہوئے ایک رات میں اگر نماز پڑھ لے گا، تلاوت ادا کر لے گا، اچھے کام ادا کر لے گا، نوافل ادا کر لے گا، اپنے گناہوں سے معافی کرا لے گا، تو حدیث شریف میں لکھا ہوا ہے یہ بندہ مسلسل 80 برس تک عبادت کرنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، 80 سال تک جتنا نماز پڑھنے والے کو ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے، قرآن پڑھنے والے کو جتنا ثواب ملتا ہے، اس رات میں اس بندے کو اتنا ثواب دیا جائے گا۔ دوستوں، یہ راتیں جو ہمارے سامنے آنے والی ہیں، یہ 21ویں طاق رات ہے، 33ویں طاق رات ہے، 25ویں ہے، 37ویں ہے اور 29ویں طاق رات ہے۔ 5 طاق راتیں ہیں دوستوں۔ آپ ان طاق راتوں میں ایک ایسا ٹائم بنائیے، ایک ایسا وقت بنائیے کہ میں چند گھنٹوں میں نماز پڑھوں گا، چند گھنٹوں میں تلاوت کروں گا، چند گھنٹوں میں ذکر و اذکار کروں گا۔ بہت اچھا ہے دوستو آپ کے لیے۔ اس مبارک رات میں جو کوئی بندہ تلاوت کر لے گا، نماز پڑھ لے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت سارا اجر عطا کرنے والے ہیں۔ زندگی میں کسی ایک کو بھی ایک مرتبہ شب قدر مل جائے دوستوں، اس کی قسمت ہی قسمت چمک جائے گی۔ محترم حضرات، یہ مبارک رات خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اس مبارک رات کا رمضان کی آخری طاق راتوں میں ہونا یقینی ہے۔ اور خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں سے معافی کرانے کا اعلان کرتا ہے کوئی بندہ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے، نادم ہے، وہ آئے مجھ سے توبہ کرے، میرے سامنے آ کر مجھ سے میرے گناہوں کو معافی مانگے، میں اس کو معاف کر دوں گا۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں کہ میں گناہوں کو معاف کروں گا۔ دوستوں، تو یہ رات جو
آنے والی ہے ہمارے سامنے، اس رات کی فضیلت جو ہمارے سامنے آ رہی ہے دوستو، آپ اس کو اچھی طریقے سے جانیں اور آپ اس کو عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے رمضان کے پہلے خطبے میں ایک واقعہ ارشاد کیا تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم منبر کے پہلی سیڑھی پر قدم رکھے تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ صحابہ پریشان تھے۔ صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد پوچھے، اے آقا آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے نہیں کیا، ہمیں تعجب ہو رہا ہے، ہمیں اس کا آپ بتلائیے، اس کا جواب دیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل علیہ السلام نے بددعا کی ان لوگوں کے لیے جو رمضان کا مقدس مہینہ، رمضان کا بابرکت مہینہ پا کر اس میں نیکیاں نہ کمائیں۔ اور دوسری سیڑھی پر جو میں نے قدم رکھا تو میں نے کہا آمین۔ جبرائیل نے بددعا کی ان لوگوں کے لیے جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پائیں اور ان کی خدمت نہ کریں۔ اور اسی طرح جب میں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی مجلس میں میرا نام آئے، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، جو کوئی بھی مجھ پر درود نہ بھیجے، اللہ تبارک حضرت جبرائیل نے بددعا کی، اس کے لیے اس کی ناک خاک آلود ہو۔ ذرا غور کریں دوستو، ہمیں رمضان میں کیا حکم تھا؟ روزے رکھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں۔ ہم نے رمضان کو کس طرح ادا کیا؟ ادھر نمازوں پر خوشخبری سنائی گئی تھی، ایک فرض نماز پڑھیں گے تو آپ کو 70 فرضوں کے برابر ثواب دیا جائے گا، ایک نفل ادا کریں گے تو آپ کو ایک فرض کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا۔ آپ کو روزے رکھنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ذرا غور کیجئے دوستو، روزہ رکھنے کے لیے جتنے اعمال ہمیں کرنا تھا کیا ہم نے کیا؟ ذرا اپنے دامنوں کو ٹٹول کر دیکھیں، ادھر نمازوں پر خوشخبری سنائی گئی تھی، ادھر تراویح پر خوشخبری سنائی گئی تھی۔ تراویح کے ایک سجدے پر 1500 نیکیاں بتائی گئی تھی، اور جس نے 20 تراویح مکمل کر لی 60,000 نیکیاں اس میں تھی۔ ذرا سوچو دوستو، 18 رمضان المبارک گزر گیا ہے، کیا ہم نے رمضان کو صحیح طور سے اس میں صحیح طور سے عبادت کرنے کی کوشش کی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشیاں تھی، جو بشارتیں تھی، کیا ہم نے اس پر عمل کیا؟ حکم تھا کہ روزہ رکھے، اگر روزہ نہ ہو تو بھی روزہ دار کی شکل بنائے رکھے۔ آج ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھے؟ دوستو، یہ غفلت کا انجام کہاں تک جائے گا؟ کیوں دوستو اسلامی اعتبار سے اتنا غفلت برت رہے ہیں؟ جاگو میرے بھائی، جاگو۔ یہ رمضان کا مہینہ، یہ مقدس مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، یہ تلاوت کا مہینہ، یہ نزول قرآن کا مہینہ، یہ مہینہ تو ایسا مہینہ ہے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسنے والے جو جنات شیاطین ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیاطین کو بھی پکڑ کر زنجیروں میں لپٹ کر ان کو دریا میں پھینک دیتے ہیں، تاکہ کل میرے بندے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، رمضان میں روزہ رکھیں گے، تہجد پڑھیں گے، یہ شیطان غلط اندازی کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی خاطر شیطان کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا، تو آپ کا کیا انجام ہوا دوستو؟ آپ نے کتنے نمازوں کو پڑھا، آپ نے کتنا تلاوت کیا، آپ نے روزوں میں کتنا حصہ لیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمضان کی خاطر جتنی قربانیاں دی، آپ نے کیا قربانیاں دی دوستو؟ ذرا سوچو دوستو، اسلامی ماحول میں آؤ، اسلامی کلچر کو اپناؤ، یہود و نصارہ کے طریقے کو چھوڑو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہمارے سامنے ہے اس کو پڑھ کر دیکھو، صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، صحابیات کی زندگیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ صحابہ کی نمازوں کا کیا عمل تھا، ہماری نمازوں کا کیا عمل تھا؟ صحابہ کی نماز کا یہ عمل تھا دوستو، اگر مرا ہوا بچہ بھی ہوتا تو ان کی نمازوں سے ان کا بچہ زندہ ہو جایا کرتا۔
آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے دوستو؟ اگر کوئی ایک امام صاحب یا تراویح پڑھانے والے تھوڑا لمبا پڑھا دیے، لوگ شکایت کرنے لگ جاتے ہیں، بہت لمبا پڑھتے ہیں، پیروں میں درد کرتا ہے۔ ارے میرے بھائی، آپ کو قرآن سے دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ اسلامی تعلیمات سے دلچسپی کیوں نہیں ہے؟ میرے اور آپ کے آقا حضور مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر، نور نظر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشاء کے بعد رکعت بن کر کھڑی ہوتی، یہ ایک سجدہ ادا کرتی کہ فجر کی اذان ہو جاتی، اللہ سے شکایت کرتی، اے اللہ آپ نے رات کو اتنی چھوٹی کیوں کر دی کہ میں ایک سلام پھیرتی ہوں تو ادھر فجر کی اذان ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں معمولی سی تراویح پڑھنے میں ایک گھنٹہ ادا کرتے ہیں، اس میں اگر ہمارے کو پیروں میں درد آتا ہے تو ہم کیا ان سے بدتر ہو گئے کیا دوستو؟ ارے وہ ایک معمولی نازک صنف نازک عورت ہے، اور اس عورت سے ہم گئے گزرے ہیں کیا؟ وہ تو صحابی ہے، چھوڑو حضور کی بیٹی ہے۔ لیکن دوستوں میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آج ہمیں نماز پڑھنے میں سستی کیوں آتی ہے؟ اگر کوئی امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، تراویح پڑھا رہے ہیں، آپ کے پاؤں میں درد کیوں آتا ہے دوستو؟ اب غور سے سنیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ حالانکہ ایک صنف نازک ہے، عورت ہے، کمزور ہے، اس کے باوجود بھی ان کا نماز میں ایسا تعلق تھا، ان کو قرآن پڑھنے میں ایسا مزہ آتا تھا دوستو، ایک سلام پھیرتے نہیں ادھر فجر کی اذان ہو جاتی۔ آج ہمارے ذہنوں کو کیا ہو گیا دوستو؟ آج ہم کس طرح جا رہے ہیں؟ آؤ میرے دوستو، اسلامی کلچر کی جانب آؤ، اسلامی تعلیمات کی جانب آؤ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جو ارشادات ہیں ان کو پڑھو۔ اگر آپ ان کو پڑھ نہیں سکتے ہیں، جو کوئی جانتے ہیں، جو کوئی سمجھنے والے ہیں، جا کر پوچھو۔ مسئلہ پوچھنے میں کوئی نہیں شرمانا چاہیے دوستو، وضو کا مسئلہ ہی ہے، نہیں شرمانا چاہیے۔ آپ مسئلہ پوچھئے، جو جاننے والے ہیں ان سے مسئلہ پوچھئے، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا دوستو۔ میرے بھائیوں، اس جو آنے والی ہمارے سامنے تاخیراتیں ہیں، اس میں آپ ایسا ایک وقت طے کیجئے کہ میں فلانے وقت سے لے کر فلانے وقت تک نماز پڑھوں گا، تلاوت کروں گا۔ اگر جتنا بھی بڑا گنہگار ہو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ حضور مدنی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ایک جماعت کے سامنے ارشاد فرمایا، کیا میں آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں جو آدمی ایسا ہے جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا اور پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مہذب بنا، نیک آدمی بنا اور وہ جنت میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول بتائیے وہ کون سا آدمی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایسا آدمی تھا جس نے 99 آدمیوں کا قتل کیا تھا۔ اس کے دل میں ایمان کی طلب پیدا ہوئی، اس کے دل میں ایمان کی روشنی جگی، اس کے دل میں ایک سچی طلب پیدا ہوئی، اس کے دل میں ایک سچا راستہ پانے کا خیال آیا، تو اس نے راستے کو تلاش کرتے ہوئے نکلا۔ راستے میں ایک یہودی عالم تھا، یہودی راہب تھا، اس سے کہا، دیکھ بھائی میرا قصہ ایسا ہے، میں نے فلانے آدمیوں کو قتل کر دیا ہوں، کیا میری معافی ہو سکتی ہے؟ اس شخص کو چاہیے تھا کہ اس کو سمجھاتا، لیکن اس نے غصے سے کہا، تیری معافی نہیں ہو سکتی، تو یہاں سے چلا جا۔ اس شخص کو سننا تھا اور غصہ آیا، اس نے تلوار نکال کر اس کا سر قلم کر دیا۔ اب یہ 100 آدمیوں کا قاتل ہو گیا، لیکن پھر بھی اس کے دل کے اندر ایک طرف تھی، ایک جستجو تھی، ایک محنت تھی کہ میں ایک سچا راستہ پالوں، میں ایک ایمان کا راستہ پالوں۔ چلتا رہا، راستے میں چلتا رہا اور ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، اس نے کہا میرا قصہ ایسا ہے، ایسا ایسا ہے، تو اس نے کہا تم اپنی معافی کے لیے مدینہ چلے جاؤ، وہاں ایک آخری نبی پیدا ہوئے ہیں، وہاں آپ کی ضرور توبہ قبول ہو جائے گی، وہ آپ کو ایک ایسا عمل بتائیں گے جس کے ذریعے آپ کے کیے ہوئے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اب یہ شخص چل رہا تھا، اب اسے پتہ چل گیا تھا، سچائی کے راستے میں چل رہا تھا،
زور زور سے چل رہا تھا، جوش و خروش کے ساتھ چل رہا تھا، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا، اس کو قضا نے آگ بوچا، اس کو مرے ہوئے تھوڑی دیر ہوئے تھے کہ جنت سے بھی فرشتے آ گئے اور جہنم سے بھی فرشتے آ گئے۔ جنت والے فرشتے اس آدمی کو لے کر جنت کی طرف لے جا رہے تھے۔ دوزخ والے فرشتوں نے کہا آپ اسے چھوڑ دیجیے، یہ ایسا آدمی ہے جس نے 100 آدمیوں کا ناحق قتل کیا ہے، اسے جہنم میں لے کر جائیں گے۔ دونوں فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ دونوں فرشتوں کا آپس میں یہ ہوا کہ دونوں فرشتے اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا اگر یہ بندہ جس راستے کو تلاش میں نکلا، حق کی تلاش میں نکلا، اس کو ناپا جائے اور اس کو بھی ناپا جائے جس کی تلاش میں نکلا ہے۔ اگر حق کی طرف طے کیا ہوا راستہ، سچائی کی طرف طے کیا ہوا راستہ، ایک ایمان کی طرف طے کیا ہوا راستہ اگر زیادہ ہے تو اس کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ اگر ایمان کی طرف طے کیا ہوا راستہ، حق کا راستہ کم ہے تو اسے جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ دونوں راستوں کو ناپا گیا، دیکھا گیا تو حق کی طرف سے طے کیا ہوا راستہ بالکل کم تھا، لیکن پھر بھی اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص پر مہربانی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو جہنم میں بھیج دیا۔ دوست ذرا غور و فکر کرو دوستو، یہ ایسا واقعہ ہمارے سامنے آیا ہے، معمولی سا واقعہ نہیں، 100 آدمیوں کا قاتل، اس کو اللہ معاف کرنے پر قادر ہے، تو کیا میں اور آپ اس سے گئے گزرے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو تھوڑا ایمان کی طرف بڑھائیے دوستو، نماز کی طرف بڑھائیے، ایمانی کلچر کی طرف بڑھائیے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف بڑھائیے۔ ارے آپ کو اگر صحابہ کی زندگی نہیں جانتے ہیں تو جاننے والے ہیں نا، ان سے پوچھ کر دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ کر کیا کیا کرتے تھے، رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح روزہ رکھا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح امت کے لیے دعا کرتے تھے۔ دوستو آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہو رہا ہے دوستو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں نماز میں کھڑے ہو کر پوری رات گزار دیتے تھے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، کچھ بھی نہیں، پیٹ پر پتھر باندھ کر ساری رات گزار رہے ہیں۔ وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں اللہ سے، اے اللہ میری امت میری جانے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا؟ میرا نبی آپ کے لیے اتنا سوچ کر گیا تو کیا میرے دوستو آپ اس کے لیے اتنا نہیں کر سکتے؟ اور انبیاء علیہ السلام تھے، ان کے بعد ایک کے بعد دیگر حضرت آدم آئے، حضرت موسیٰ آئے، اسی طرح حضرت عیسیٰ آئے۔ آخر میں میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر ہوئی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو کس طرح کرے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں ہمارے لیے رویا کرتے تھے۔ دوستوں آج وہی امت کہاں جا رہی ہے دوستو؟ گناہوں کی طرف جا رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے، غیبت کی طرف جا رہی ہے۔ نہیں میرے بھائی، آؤ تم اسلام کی جانب، آؤ تم قرآن کی جانب، آؤ تم صحابہ کی زندگیوں کی جانب۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے بہت رویا کرتے تھے۔ دوستو آپ رمضان میں آ کر تو صحیح دیکھو دوستو، آپ کا رمضان کس طرح گزرتا ہے۔ رمضان میں روزہ رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے یقین کے ساتھ آپ دعا مانگ کر دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی دعا کو کیوں قبول نہیں کرے گا؟ دوستو ضرور قبول کرے گا میرے بھائیوں، یقین کی کمی ہے، یقین پیدا کرنا ہے۔ آج ہمارا یقین کس طرح ہو گیا ہے پتہ ہے؟ تھرماکول ہے نا، اس سے بھی بالکل کمزور ہو گیا ہے دوستو ہمارا یقین۔ جبکہ اس زمانے میں ہر چیز سائنسی اعتبار سے ترقی کی ہوئی جا رہی ہے، ہر اعتبار سے اسے ترقی ہو رہی ہے۔ ہمارے ایمان میں بھی دوستو آپ ایسے فارمولے دیکھا کریں، آپ ایسے باتوں کو تلاش کیجئے، جو جاننے والے ہیں ان سے پوچھئے، میں کوئی ایسا کام کروں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مجھ کو زیادہ اجر ملے، زیادہ ثواب ملے۔ اب دیکھیے، اب معمولی سا درود شریف ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ ایسا درود شریف ہے دوستو، جمعے میں پڑھنے کا دن ہے، جمعے کے عصر کی نماز کے بعد اگر آپ 40 مرتبہ
80 مرتبہ اس کو پڑھ لیں گے تو آپ کے 10 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، تو آپ کے اور 10 سال کے اللہ تبارک و تعالیٰ نامہ اعمال میں اضافہ کر دیں گے، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی دوستو۔ کل قیامت کا روز ہوگا، آپ خوشی خوشی جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ میرا ایک امتی بھی جہنم میں نہ جائے، جہنم سے بچ کر جنت میں آ جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی امت تھی، یہی جستجو تھی، یہی آرزو تھی کہ کسی طرح سے بھی محمد رسول اللہ کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلمہ ایجاد کیا ہے، سارے لوگ اس کو پڑھ لیں، کل قیامت کے روز سارے لوگ جنت میں چلے جائیں۔ اسلام کا یہی خلاصہ ہے دوستوں۔ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کوئی جہنم میں چلا جائے اور وہ سکون سے بیٹھ جائے، ہرگز ایسا نہیں دوستو۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں نے دنیا میں بندوں کو بھیجا ہے، ہر ایک بندہ میں نے اسے عقل سلیم دی ہے، وہ غور و فکر کرے گا، نماز پر غور و فکر کرے گا، تلاوت پر غور و فکر کرے گا، وہ صحیح ایمان رکھ کر، وہ سوچ کر ایمان لائے گا، کل اپنی آخرت کو سنوار لے گا۔ اس وجہ سے دوستو یہ جو ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، اس میں غفلت نہ برسے دوستو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے خاطر جو جنات ہیں، شیاطین ہیں، جو ہمیشہ انسان کو پریشان کرتے ہیں، ہمیشہ انسان کو ستاتے رہتے ہیں، تکلیفیں پہنچایا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے خطرناک خبیث قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں پھینک دیا دوستو۔ آپ ذرا بیدار ہو کر میرے دوستوں، میرے بھائیوں، رمضان کے کچھ لمحات باقی ہیں، آپ اس میں کوشش کریں، جستجو کریں کہ میرا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، ہمیشہ ہر حالت میں اللہ کی عبادت کریں۔ روزے دار کے بارے میں دوستوں یہ بتایا گیا ہے، روزے دار کا جاگنا بھی عبادت، روزے دار کا سونا بھی عبادت، اور اگر عبادت کرتا ہے تو اللہ کو اور دوہرا کر دیتے ہیں دوستوں۔ روزہ رکھا کرو دوستو، روزہ رکھنے سے کوئی پریشانی نہیں آئے گی، اور آپ کی جو پریشانی ہے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، آپ کی جو پریشانی ہے روزہ رکھ کر دیکھیے، اللہ اس روزہ رکھنے کی وجہ سے آپ کی جو پریشانیاں ہیں ساری پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور کیوں ہوتا جا رہا ہے دوستو؟ میرے بھائیوں، جاگو میرے بھائیوں، روزہ اللہ اکبر کتنی بڑی ارے بھائی، جب آپ روزہ رکھتے ہیں آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بدبو بہت بڑی پسندیدہ ہے۔ اللہ جب اس بدبو کو اتنا پسند کرتے ہیں، اللہ نے خود اعلان کیا، جو کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے میں خود اس کو اس کا دوہرا اجر دوں گا، اپنے آپ کو بدلے میں اس کو پیش کر دوں گا۔ آپ نماز پڑھیں گے، آپ تلاوت کریں گے، آپ حج ادا کریں گے، اللہ آپ کو نیکیاں دے گا، آپ کے گناہ معاف کرے گا، اچھے کام کریں گے اللہ آپ کو دوہرا اجر دے گا۔ لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ الصوم لی وانا اجزی بہ، جو کوئی میرے لیے روزہ رکھے، روزے کے بدلے میں خود اس کو اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہوں۔ روزہ ہمارے لیے اتنا بڑا سعادت مندی کا دور ہے دوستو، یہ رمضان المبارک۔ اب تک ہم نے جو بھی رمضان المبارک نہ جانے کس میں گزار دیا، اسے چھوڑ دیجئے۔ اب جو آنے والا رمضان ہے ہمارے سامنے، بقیہ دن کچھ بالکل گنے چنے دن رہ گئے ہیں دوستو۔ آپ ان دنوں میں کوشش کیجئے کہ میرا ایک روزہ بھی ضائع نہ ہو، میرا رمضان کا ایک ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو، ایک ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ ہو، اور تراویح میں بھی آنے کی کوشش کریں دوستوں۔ اور جو یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اس میں اعتکاف کی سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں دوستوں، واجب، سنت، نفل۔ واجب کا مطلب یہ ہے، اگر آپ نے یہ نیت کی میرا بزنس میں اگر اتنا نفع ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا نفل اعتکاف، میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، یہ واجب اعتکاف ہے۔ مطلب آپ جتنے دنوں کا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں اس کو پورا مکمل کرنا ہوگا۔ اور رہا دوسرا سنت اعتکاف، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی بار بار رمضان میں جب تک آپ باحیات تھے، اس آخری عشرے میں یعنی 21ویں تاخرات سے شوال کے چاند دیکھنے تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اس کی بہت بڑی اجر و ثواب آئی ہے دوستو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری عشرے میں اعتکاف کیوں فرمایا؟
اس لیے فرمایا کہ شب قدر کی تلاش کرے اور اس رات کو پائے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارا خیر چھپا کر رکھا ہے۔ اور رہا یہ دونوں اعتکاف ایسے ہیں دوستو، اس میں روزہ رکھنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ روزے کے بغیر آپ کا اعتکاف صحیح نہیں ہوگا، آپ کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ روزہ رکھ کر اعتکاف کیجئے، اللہ قبول فرمائے گا۔ اور رہا تیسرا اعتکاف، نفل اعتکاف، اس کے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ آپ جب بھی مسجد میں آتے ہیں اعتکاف کی نیت کر لیجئے، دعا پڑھنا آتا ہے دعا پڑھ لیجئے۔ اسلام کتنا ہمارے سامنے آسانیاں پیدا کرتا ہے دوستو۔ اللہ کہتا ہے اگر آپ عربی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیجئے، اگر آپ کو عربی دعا پڑھنے نہیں آتی صرف آپ نیت کر لیجئے اللہ میں اعتکاف کرتا ہوں، اللہ کچھ اجر دے دے گا۔ اس لیے دوستو جب بھی یہ تیسرا نفل اعتکاف ہے نا، جب بھی آپ مسجد میں آئیں اعتکاف کر لیں گے، اللہ میں نفل اعتکاف کرتا ہوں، جو کچھ میں پڑھتا ہوں مجھے اس کا ثواب عطا کر دے، اللہ آپ کو اس کا ثواب عطا کر دیں گے۔ یہ دوستو یہ فرضی سنت فرض کفایہ کے برابر ہے۔ رمضان کا آخری عشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں نا، اس میں محلے والوں کی طرف سے ایک آدمی کا بیٹھنا ضروری ہے۔ یہ چند آدمی بیٹھ گئے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا۔ اگر ایک آدمی بھی سارے محلے کی طرف سے اعتکاف میں بیٹھ جائے گا، جو آخری عشرہ ہے 21ویں تاخرات سے لے کر شوال کے چاند دیکھنے تک، تو اللہ تبارک و تعالی سب کو بھلائیوں سے اچھائیوں سے خیر کریں گے۔ اگر کوئی نہیں بھی اعتکاف کے لیے نہیں بیٹھا دوستو، اللہ ہماری مدد فرمائے، ہمارے محلے میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہوں گی، بہت سارا شر و فساد پیدا ہونے کے امکانات ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ جہاں جہاں کے بھی رہنے والے ہیں، آپ اعتکاف میں ضرور بیٹھا کریں، بہت سارے لوگ مل کر بیٹھا کریں، یا مل کر نہیں بیٹھ رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی ایک آدمی ایسا بیٹھ جائے جو سارے محلوں کی طرف سے ساروں کا ذمہ لے کر ساروں کو اچھائی کی طرف لے جانے کی کوشش کرے۔ اور جب آپ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو ساری امت کے لیے دعا کریں، خیر کی دعا کریں۔ اور اعتکاف میں بیٹھنے والے کی مثال ایسی ہے دوستو، اعتکاف کرنے والا اللہ کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، اللہ سے یہ کہتا ہے اے اللہ میں تیری دہلیز پر قدم رکھ چکا ہوں، میں اب یہاں سے اس وقت تک اپنا پیر اور سر نہیں ہٹاؤں گا جب تک آپ میرے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اعتکاف کرنے والا یہ نیت کر کے بیٹھ جائے گا، اللہ سے ذات سے امید ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ بشارتیں رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ ساری بشارتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اور رمضان کے متعلق دوستو بس گنے چنے دن رہ گئے ہیں دوستو، آپ رمضان میں نمازوں کو آنے کی کوشش کریں، تلاوت کرنے کی کوشش کریں۔ میں نے گئے جمعہ بھی بتایا تھا کہ اگر آپ قرآن شریف پڑھنا نہیں چاہتے ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا، قرآن شریف اٹھا کر انگلی پھیریے، پہلا پارہ پڑھ لیے، دوسرا پارہ پڑھ لیے، آپ مایوس مت ہوئیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قرآن پڑھنے کے برابر دوہرا اجر دیں گے۔ اس لیے دوستو رمضان کا یہ مہینہ بہت قیمتی مہینہ ہے، آپ اس کو لغویات میں بیکار کاموں میں مشغول کرنے سے اپنے آپ کو بچائے۔ جو کچھ میں نے کہا ہے سنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور بقیہ رمضان کو اچھی طرح سے گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے وہ سنت پڑھیں۔